کہ ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر اللہ رب تبارک و تعالی اتنا شفیق اور اتنا مہربان کیوں ہیں؟ آج کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پچھلے 8-10 مہینے سے ہم پینڈیمک کورونا سے گزر رہے ہیں اور پریشان حال ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا غضب ہے، غیظ و غضب ہے، یہ عذاب الہی کا نزول ہے۔ ایسا ایک کنسیپشن پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، لیکن میں آپ سے کہوں کہ یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی الگ شے ہے اور عذاب الہی الگ شے ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے ایک گناہ کیا تھا، زنا ان سے سرزد ہوا، اعرابی تھے، گاؤں کے رہنے والے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تیرے پاس گواہ ہے اس کا کہ تو نے گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کوئی نہیں۔ تو کہا چھپا لے، اللہ سے توبہ کر لے، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ حضرت عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی وہی کہا۔ پھر ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، کیونکہ آگ جو تھی پچھتاوے کی وہ بے چین بے قرار کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو نے گناہ کیا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کے اعتراف کر لے۔ وہ مجلس میں آئے، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور کہا زنیت یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ تو دیکھیں حضور کی رحمت ایسی تھی کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ یہ سیاستہ کی مشہور معروف حدیث مبارک ہے، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کہا کوئی بات نہیں، سنی انسنی کر دی۔ پھر کہا، حضور کی رحمت پھر جوش میں آئی کہ دیکھیں اگر جسے حضور معاف کر دیں اسے اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نسبت آپ کو کیا سے کیا بناتی ہے، اور کیسے کیسے مسائل سے بچاتی ہے، کیسے کیسی سزاؤں سے صرف نبی کی نسبت اور نبی کی نگاہ رحمت آپ کو بچا سکتی ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ کہا، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ پھر اعتراف کیا، حضور نے کہا کوئی بات نہیں، چہرہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر اعتراف کیا، کیونکہ وہ بھی ایسے مسلمان تھے کہ خطا ہوئی تھی تو سزا چاہتے تھے، لیکن مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی سزا کو انجان میں اگر مار دوں، میں اس سے اعراض کر لوں تو میرا پروردگار بھی اسے معاف کر دے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ میرے نبی کا اختیار ہے دوستو۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا تو اب گواہی لازم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ایک ہیلا بہانہ نبی کی رحمت نے تلاش کیا، اور حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ جنونی ہے یا پاگل ہے؟ تو صحابہ نے کہا واللہ یا رسول اللہ، یہ جنونی نہیں ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، دانا ہے، ہوشیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شراب پی کر آیا ہے۔ دیکھیں پھر حضور چاہتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ حالت سکر میں یا حالت جنون میں یعنی پاگل پن میں کوئی دورہ پڑے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر سزا نہیں دی جائے گی۔ جب صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نشے میں بھی نہیں ہے، جنون میں بھی نہیں ہے، تب حضور نے کہا کہ اس پر اب حد جاری کی جائے، اب اس پر حد جاری کی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہر گناہ کی سزا مقرر کر کے رکھی ہے کہ نہیں؟ ہر گناہ کی، جھوٹ کے لیے الگ سزا ہے، زنا کے لیے الگ سزا ہے۔ جیسے جھوٹ بولا جائے یا چوری کی جائے تو پہلے انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ آج بھی عرب ممالک میں جہاں شریعت کا قانون امپلیمنٹ ہے وہاں پر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، پھر دوسری بار پھر کرتا ہے تو پونچے کاٹے جاتے ہیں، پھر تیسری بار کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالی اور نظام اسلام شریعت میں ہر خطا کی، ہر گناہ کی ایک سزا معین ہے، ایک مقرر ہے، کنفائن کر کے رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ جو سزائیں اللہ نے مقرر کر کے رکھی ہیں، اگر زنا جیسی بھی خطا کوئی اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کی ہے، اور میرے نبی اس سے اعراض کر کر کہیں کوئی بات نہیں، تو اللہ بھی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خاص میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ جو پینڈیمک کا دور ہے، یقیناً حالات رفتہ نارملسی کی طرف ریسٹور ضرور کر رہے ہیں، لیکن آج بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں لوگوں کو اپنے فیوچر کے بارے میں بڑی فکر ہے۔
اور ایک کانسیپشن جیسے میں نے کہا تھا لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو یہ صرف اور صرف گناہوں کی سزا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اجتماعی جو پریشانی ہے یعنی سب کے سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، سب کے سب پریشان ہیں، اور ویکسینیشن کے آنے کے باوجود بھی لوگ پریشانی سے دوچار ہیں، تو یہ اجتماعی عذاب امت مصطفی پر کبھی نازل نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کیوں؟ میں آپ سے ساتھ آج خالص عقیدے اہل سنت کی بات کروں گا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا جو فیضان اور صدقہ آپ کو ملا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ اسلام کا جو مرکز اور محور ہے وہ محبت رسول ہی ہے۔ آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب بندہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی، پکی، اٹوٹ، مستحکم محبت رکھتا ہے، اور نبی ہی کی محبت عین ایمان بھی ہے اور شرط ایمان بھی ہے۔ لاکھ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور ساری محبتوں کا دار و مدار بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت پر رکھا ہے، اور جس کی محبت پر رکھا ہے اس کو آپ کے قریب بھی کیا ہے۔ اب عمومی طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے چلے گئے، وہ مٹھی میں مل گئے نعوذ باللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ بعض لوگوں کا یہاں تک بھی خطرناک عقیدہ ہے۔ لیکن دوستو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا مرکز اور محور بنایا ہے، موضوع بنایا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ، بتائیں کیا ہے؟ قریب ہے۔ اب کیسے قریب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ دیکھیں کہ دنیا جب بنائی گئی تو اللہ نے بہت زیادہ تیاری نہیں کی دنیا بنانے کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا کن فیکون، کہا ہو جا تو ہو گئی۔ اتنی بڑی دنیا صرف اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی کہا، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بہت ساری تیاریاں نہیں ہوتی ہیں، ملائکہ کو کام پر نہیں لگاتا پروردگار کہ جاؤ تم کام کرو۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تمجید، تقدیس اور تمہید، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔ ان کا کام کنسٹرکشن کرتے پھرنا نہیں ہے۔ جیسے آپ کچھ بنا رہے ہیں، اتنی یہ کالونی ہے، کنسٹرکشن چل رہا ہے، لیبر چاہیے، انجینئر چاہیے، میٹیریل چاہیے، یہ سب چیزیں جائیں گی تو ایک چھوٹا سا گھر بنے گا، 100-200 گز کا پلاٹ جب تیار کرنے کے لیے اتنی محنت، اتنی بڑی کائنات اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، تو جبرائیل سے نہیں کہا جاؤ میٹیریل لے کر جاؤ، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل بڑے فرشتوں کو کام پر نہیں لگایا، بس فرمایا کن فیکون، کہا ہو جا تو ساری دنیا بن گئی، اور یہ وجود پذیر ہو گئی، آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اب جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو آپ کی ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو چیزوں کا ایکسیس بھی دیا، سہولت بھی دی، دسترس بھی دی، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ کیا شے کی ضرورت ہے؟ بتائیے، جو عام زندگی ہے ہماری، اس میں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت ہے؟ ہوا، آکسیجن۔ اور یہ جو پینڈیمک کا دور چل رہا تھا ابھی کورونا کا، تو آکسیجن کا کتنا شارٹیج ہو گیا تھا، لوگ قطاروں میں ٹھہرے تھے۔ امریکہ میں بھی شارٹیج ہوا، یورپ میں بھی شارٹیج ہوا، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ آکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ وہ آکسیجن جو آپ کو فری میں ملتی ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اپنے ہی لنگس کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو یہ ہوتی بھی ہے لیکن آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ میں عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کس کے لیے؟ جب اللہ چاہتا ہے کہ نبی تمہارے قریب ہو تب ہے۔ اذن عام تو ہے قرآن میں سب کے لیے، لیکن سب کو عظمتیں اور برکتیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن اقدس سے نسبتیں حاصل نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ اگر چاہے۔ اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں، پوائنٹ کو، آگے انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آکسیجن۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے
آکسیجن کو آپ کے اتنے قریب کر دیا کہ آپ جہاں ہیں ہوا وہاں ہے، یعنی آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ پہاڑ پہ رہیں، جنگل میں رہیں، دریا کے کنارے رہیں، سمندر کے کنارے رہیں، صحرا میں رہیں، گھر میں رہیں، کمرے میں رہیں، wherever you are oxygen will follow you، آکسیجن آپ کے ساتھ آئی۔ تہ خانے میں بھی چلے جائیں گے تو آکسیجن آپ کے ساتھ رہے گی، کیوں؟ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پانی۔ بتائیے، تو پانی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا قریب نہیں کیا جتنا آکسیجن کو قریب کیا، یعنی اس کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کنواں کھودنا پڑے گا، دریا تک جانا پڑے گا، بور ویل سیٹ اپ کرنا پڑے گا، یہ سارے طریقے ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ غذا۔ آپ ہوا کے بغیر تو تھوڑی دیر بھی نہیں رہ سکتے، پانی کے دیر کچھ دیر رہ لیں گے، غذا کے لیے اور دیر آپ انتظار ضرور کر سکتے ہیں۔ تو غذا کو دور کر دیا، کھیتوں میں کر دیا، کلیانوں میں کر دیا، وہاں جائیں، کلٹیویشن کریں، فارمنگ کریں، اس کے بعد غذا فراہم ہوگی، یا جانور ذبح کریں گے، کاٹیں گے، ایک پروسیس لگے گا، اس کے بعد آپ کو غذا فراہم ہوگی۔ تو یہ انسان کی جان کے لیے جو چیزیں تھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو انسان کے قریب کیا تاکہ انسان کی جان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اور جب اپنے نبی کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے، اے مسلمانوں میرا نبی 1400 سال پہلے تھا، نعوذ باللہ، نہیں کہا۔ 2000 سال بعد جو امت آئے گی ان کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ اے دیکھو 2000 سال پہلے تمہارے نبی تھے، یا ایک عرصے دراز پہلے تمہارے نبی تھے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ صرف مصطفیٰ کو ہم نے مدینے تک محدود رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو چیزیں جان کے لیے ضروری تھیں ان کو آپ کے بہت زیادہ قریب کر دیا، اور جو ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ محبت رسول ہے، وہ دامن رسول ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہم نے ہمارے نبی کو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ بات اتنی سی ہے دوستو کہ نبی تو قریب ہیں، بے شک قریب ہیں، اللہ بھی قریب ہیں۔ قرآن کی آیت اس پر دال ہے، دلالت کرتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم ہمارے بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں، شہرک سے زیادہ۔ پیر و مرشد شہزادہ غوث العظم پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ نبی بھی قریب ہیں، خدا بھی قریب ہیں۔ بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی قریب کیا ہے اور خود فرماتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اس کے کتنے قریب ہیں۔ The point is وہ تو آپ کے قریب ہیں، آپ یا اس کے قریب ہیں کہ آپ نہیں ہیں۔ اس میں ایک بڑی ایک حکمت ہے اور ایک بڑا حکمت آموز واقعہ، ایک زبردست حکایت اکثر میں شہزادہ غوث العظم حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک مثال دے کر فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا، سفر پہ جا رہا تھا کشتی کے، اور اس کے پاس بڑا ایک قیمتی ہیرا تھا اور اس کی حفاظت بڑی مشکل تھی۔ اور وہ جب بازار میں پتہ چلا، چور جو ہے کھوج میں ہوتے تھے کہ کون شخص، کون سا تاجر کیا مال لے کر جا رہا ہے، کس کے پاس کیا بڑا قیمتی ہیرا ہے یا اثاثہ ہے یا دولت ہے، تو ایک جاسوس چور نے پتہ چلایا کہ یہ ہیرا لے کر سفر پر جا رہا ہے، حکایتوں میں آیا ہے، تو یہ چور بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور اچھا خاصا حلیہ بنا لیا، زبردست معتبر، اور ساتھ رہنے لگا۔ اس کے سلام علیک بھی ہو گئی، دوستی بھی ہو گئی، کھانے کے لیے بھی اسے پیش کیا اس نے۔ یہ بڑے ہوشیار تاجر تھے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی مان نہ مان میں تیرا مہمان، ضرور اس کے دل میں کوئی نہ کوئی چور ہے اور یہ کوئی نہ کوئی سازش کے تحت میرے پاس آیا ہے۔ تو ان کے پاس ایک ہیرا تھا اور بڑا بیش قیمتی تھا، بڑا اسے فروخت کرنے کے لیے وہ دوسرے ملک کی طرف جا رہے تھے جہاں اچھی قیمت مل جائے۔ تو جیسے ہی رات ہوئی تو اس کی بے چینی بڑھنے لگی، تو یہ موصوف نے دیکھا کہ اچھا یہ بے چین نظر آتا ہے، تو یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد سو گئے۔ تو یہ اٹھا رات میں اور اٹھ کے سب سے پہلے وہ تاجر کا، بزنس مین کا بیگ وغیرہ پورا چیک کیا، ہیرا نہیں ملا۔ کپڑوں میں ہاتھ ڈال کر جسم کے ہر طرف دیکھ لیا، نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر ویسی الیک سلیک رہی، دوسرے دن پھر وہ ڈھونڈنے لگا، اسے پھر نہیں ملا۔ 3 دن گزر گئے، ڈھونڈتے رہا، بالآخر منزل پر جہاز پہنچ گیا۔ جب کنانے لگا تو تھک گیا اور یہ بھی ماہر تھا چوری میں۔ اس نے کہا کہ جناب بات تو اتنی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیوں تھا،
تو کہنے لگے ہاں میں سمجھ گیا تو میرے ساتھ کیوں تھا، میں تو وہ ہیرا چوری کرنے آیا تھا جو آپ کے پاس تھا، بتائیے تو صحیح آپ نے اسے رکھا کہاں تھا، آپ نے اسے رکھا کہاں تھا جو میں تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کو حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ مسکرائے اور مسکرا کر بولے پیارے بات اتنی سی ہے کہ میں سمجھ گیا تھا کہ تو یہ چیز چوری کرنے آیا ہے، اور میں کیا کرتا تھا تجھے پتہ ہے، جب رات ہوتی تو سونے سے پہلے چپکے سے یہ ہیرا میں تیرے جیب میں ڈال دیتا، میں چپکے سے یہ ہیرا تیرے جیب میں ڈال دیتا، اور جب صبح تو سوتا رہتا تو میں اٹھ کر وہ ہیرا نکال کر اپنے پاس رکھ لیتا، تو رات تمام ڈھونڈتا رہا۔ اسی کو حضرت امجد حیدرآبادی نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو آپ کے قریب ہے، لیکن آپ اللہ کے قریب کہاں ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے یا پھر حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور سنتوں سے دوری کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ رب تبارک و تعالی کی رحمتوں سے دور کر لیا ہے۔ دوستو دین بڑا آسان ہے، اٹس ناٹ اے ٹف جاب، پتھر پھوڑنا جیسا مشکل نہیں ہے دین، جیسا غواص پانی میں جا کر ڈوب کر موتی نکال کر لاتا ہے سمندر سے، اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت آسان ہے، دین کو ہم نے مشکل نہیں بنایا ہے، ایزی ٹو فالو ہے، بشرطے کہ آپ اس پر چلنے کی کوشش کریں، بشرطے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ساری چیزیں مہیا ہیں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے حافظ محمد علی خان صاحب کو، مجاہد علی خان صاحب کو، اتنی خوبصورت مسجد بنائی تمام مصلیوں کے لیے، اور وہ سب آتے ہیں ماشاءاللہ، تمام تر سہولتیں ہیں، آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے وابستگی دامن رسول۔ آج اسی سے معاشرہ دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے خطاب میں ایک آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کی تھی کہ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ نبی کی اتباع اور محبت نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ ہماری محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اگر آپ کی اتباع نہیں کریں، آپ سے محبت نہیں کریں تو ان کا کوئی عمل ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو ایسی کیا چیزیں ہیں جس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس چیز کی جستجو کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے راضی کیا، اور پچھلی امتوں کے لوگوں نے، دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، دیگر انبیاء کرام کی شریعتیں ضرور منسوخ ہوئی ہیں، لیکن ان کے جو زندگی کے حکایتیں تھیں، جو زندگیوں کے ان کے لیسنز تھے، رسول اللہ نے انہیں منسوخ نہیں کیا۔ جب خانہ کعبہ فتح ہوا، مکہ المکرمہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، مولا علی مشکل کشا سے فرمایا کہ اذان دو، جو حضرت بلال سے فرمایا اذان دو، اندر گئے تو بت پائے، حضور نے سارے بت اپنے ہاتھوں سے توڑے، دیکھیں۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ اونچا بت ہے، تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں میرے کاندھوں پر اور توڑ دیں، تو حضور نے فرمایا علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے گا، تو میرے کاندھوں پہ ٹھہر جا۔ چنانچہ وہ ہوا۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں واقعہ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندر تصویریں تھیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، جسے مصور نے بنایا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ اسے مٹا دو، اسے توڑ دو، توجہ ہے آپ کی، حضور باہر آئے، صحابہ سے کہا کہ زعفران لایا جائے۔ توجہ دیکھیں، ہے تصویر، اور تصویر کی حرمت اسلام میں بالکل نہیں ہے، احادیث کی کتابوں سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ حضور نے کہا زعفران لایا جائے، اسے پانی میں ملایا جائے، ایک گاڑھا پیسٹ بنایا گیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ یہ تصویروں پہ اس کو مل دو۔ اگرچہ کہ تصویر کی حرمت نہیں ہے، پھر بھی میرے نبی نے اپنی امت کو پچھلی امتوں کے، پچھلے انبیاء کرام کے حالات اور واقعات، ان کی نشانیوں کی، ادب کی تلقین فرمائی ہے۔ حضور نے کہا پیش کر دیا جائے زعفران منگا کر، اس زمانے میں کہ ہر زمانے میں زعفران قیمتی رہا ہے، لیکن ادب بتایا۔ تو پچھلی امتوں کے واقعات سے
سبق حاصل کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہیں، بشرطے کہ ان کی جو شریعتیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں، اب احکام صرف ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چلیں گے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کس کے قریب ہے؟ بولیے، مومنین کے قریب ہیں۔ اور مومن ہونے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ کلمہ توحید، اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم مومن ہو گئے اور ہم صاحب ایمان ہو گئے۔ نہیں دوستوں، مومن ہونے کے لیے حضور نے بے شمار شرائط بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط جو فرمائی وہ ارشاد فرمانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی تو محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن اقدس سے منسلک رہنا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فیضیاب ہونے کے لیے چند باتیں ایسی ہیں دوستو جس پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت حکمت عملی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو زندگی گزارنے کے ڈھب، طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں۔ آج کے اس دور پرفتن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری خطاؤں و گناہوں کی وجہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں، تو نہیں دوستو، بات صرف یہ نہیں ہے۔ جو خطا کار و گناہ گار تھے نا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی نوازشیں فرمائی ہے۔ کیوں فرمائی ہے؟ دا پوائنٹ از، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو کیا کیا مقامات عطا فرمائے۔ آپ نے ایک واقعہ ابھی تقریر کے اوائل میں سنا کہ زنا کا ارتکاب کر کر ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، حضور اعراض کرتے ہیں، حضور انجان جسے مارنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، انجان مارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں، بلکہ میرے نبی تو یہی چاہتے ہیں کہ امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، اور حضور نے فرمایا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کے ذریعے جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو حضور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو سدھاریں، اور سدھارنے کے لیے کوئی آپ کو 40 دن 4 مہینے کے چھلے پہ جانے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہا گیا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ اگر نبی سے قرب حاصل رکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیلے بہانے تلاش کر کے آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ کوئی مواخذہ ہرگز نہیں ہوگا بشرطے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہیں۔ سیاستہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حدیث شریف کا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ کیسے اللہ رب تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں کی بڑی اور بڑی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے اور انہیں نجات عطا فرماتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور نے صحابہ کی بارگاہ میں، اور یہ ایسی حدیث ہے دوستوں کہ جسے میرے نبی نے بار بار فرمایا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ کوئی واقعہ حضور نے 1 مرتبہ فرمایا، کوئی واقعہ 2 مرتبہ ہو گیا، لیکن متعدد مرتبہ حضور نے اس واقعے کو فرمایا ہے، تو اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی آپ دیکھیں۔ سیاستہ کی تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، تقریباً کئی ترک سے کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی سنا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اس سے حکمت، اس سے درس حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص رہا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی پچھلی امت میں، اور تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور ایکسپیڈیشنز پہ دوروں پر نکلا کرتے تھے۔ تینوں مل کر نکلے سفر پر، اور رات میں جنگل میں قیام کیا، پہاڑ کی گفا میں انہوں نے آرام کیا۔
اور جب سوئے اور جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کا جو دہانہ تھا، چٹان تھی، وہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ لینڈ سلائڈس ہوتے ہیں پہاڑوں پر، تو لینڈ سلائڈ کی وجہ سے وہ چٹان گر گئی، راستہ بند ہو گیا۔ اب چٹان کو نکالنا تو دو بر ہے ان سے، جیسے آج کل مصیبتوں کے پہاڑ اور چٹانیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم اسے ڈھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ہٹنے والی نہیں ہے۔ حضور نے طریقہ بتایا کہ اسے کیسے ہٹایا جائے۔ کسی کو ایجوکیشن میں کسی کو ہرڈل آ گیا، ایک مصیبت کی چٹان سامنے آ گئی، آپ اسے ڈھک لیں گے، وہ ہٹنے والی نہیں۔ کاروبار کے سامنے کوئی چٹان آ کر گر گئی، چٹان کی طرح کوئی رکاوٹ ہو گئی، آپ اسے ڈھکل رہے ہیں، وہ ہٹنے والی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ حضور سے وابستگی کے ساتھ پچھلی امتوں، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، سلف صالحین، اولیاء کے طریقے پہ چل کر ایک سلیوشن نکالیں۔ اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ محنت کرتے ہیں روزی کمانے کے لیے، آسمان سے آپ کے لیے مینا اور آپ کے لیے غذائیں نازل تو نہیں ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی طرح، برابر محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ تو ایک سمپل سلیوشن آپ کو میں بتا رہا ہوں بنی اسرائیل کے اس واقعے سے۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے انالائز کیا کہ یہ چٹان تو بہت بڑی ہے، زندگی چلی جائے گی، ہم موت سے دو چار ہو جائیں گے، لیکن ہم اس چٹان کو ہٹا نہیں سکیں گے، تو کیا کیا جائے؟ اب ایسی صورتحال میں آپ ہم ہوں تو یقیناً دعا کریں گے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اے اللہ ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرما، نجات عطا فرما۔ لیکن صرف مصیبت سے نجات عطا فرما کہ کلمات ادا کرنے، دعا کرنے سے بات ان کی نہیں بنی۔ انہوں نے بھی دعائیں کی، مولا ہمارے بچے ہیں، گھر بار ہے، رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، ہماری پریشانی سے ہم کو نجات عطا فرما۔ اللہ نے عطا نہیں کی۔ تو ایک بڑا اس پہ سیانہ تھا، اس نے کہا بات ایسی نہیں بنے گی، ہم ایک کام کرتے ہیں، اپنا کوئی ایک اچھا عمل ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اگر اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مصیبت سے ہم کو نجات مل جائے۔ تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، بات کیا ہے اس میں دیکھیں اور کریں، عمل کا وسیلہ۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وسیلہ اچھی چیز نہیں ہے، وسیلہ لینا ہی نہیں چاہیے، جو کچھ ہے ڈائریکٹ۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ کیا بنایا گئے؟ وسیلہ بنایا۔ وسیلہ بنا کر پہلا شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ دوستو میں آج ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میری ایک چچا کی لڑکی تھی اور وہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا، وہ کہیں اور نکاح اس کا کر دیا گیا۔ ایک دن وہ بڑی پریشان حال تھی، اس کا خاوند بڑا بیمار تھا، وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی تو میرے چچا کا لڑکا ہے، میری مدد کر دے، مجھے پیسے اور دولت کی ضرورت ہے شوہر کے علاج کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ میری حاجت پوری کر دے۔ اس کا ارادہ خراب تھا، اس نے اپنے خراب ارادے کا اظہار کیا۔ تو وہ جب اس کے قریب گیا تو وہ بڑی پاک باز خاتون تھی، وہ شخص خود کہتا ہے وہ بڑی پاک باز خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، بس اتنے الفاظ تھے۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا لفظ سنا، میں اس کے پاس سے ہٹ گیا اور اس کو میں نے بہت سارے پیسے دیے، دولت دی، دینار دیے، اور کہا جا اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ اس شخص نے اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر کہا یا اللہ، اگر یہ میرا عمل خالصتاً تیری رضا کی خاطر تھا تو اے پروردگار ہم تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تھوڑا سی چٹان اٹھی، اتنی نہیں اٹھی کہ یہ اس میں سے نکل سکے، لیکن دعائیں قبول ہونی شروع ہو گئیں۔ تو دوسرا شخص اٹھا، اس کو اور کانفیڈنس لیول اس کا بڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ یا دوستو میں بھی ایک واقعہ سناتا ہوں اپنی زندگی۔ دیکھیں سیاہ ستہ کی بڑی پرومیننٹ حدیث ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دوسرا شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ دوستو میں بھی ایک واقعہ شیئر کروں، وہ یہ کہ میں بھی کوئی نیک و کار و متقی پرہیزگار تو نہیں ہوں، لیکن میرا یہ عمل ہے کہ ایک بار میں نے ایسا عمل کیا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے بعد میں نوازا، اس سے قبل میں بہت پریشان حال رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ دولت ہے، میں تیرے پاس یہ کچھ ہزار دینار امانتاً رکھانا چاہتا ہوں، یہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو میں بڑا غریب اور مفلوق الحال تھا، میں نے وہ رکھ لیے۔ بہت دنوں تک وہ شخص نہیں آیا، تو پیسے کی طرف میں نے توجہ کی، کیوں نہ اس سے کوئی کاروبار شروع کیا جائے، کیوں نہ اس سے
کچھ کاروبار شروع کیا جائے، روایت میں 1000 دینار آتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا بہت سالوں کے بعد، اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم، تم نے مجھے پہچانا؟ میں سفر پہ گیا تھا، ایک مصیبت پیش آئی، میں آنے میں مجھے بہت سال لگ گئے، لیکن بھائی میں نے تیرے پاس ایک امانت رکھی تھی، وہ لوٹا دیں۔ تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جتنی لی تھی اتنی دے دینی چاہیے تھی نا، 1000 لیے تھے تو 1000 ہی لوٹا دیتا۔ اس نے کہا کیا کروں کہ تیری مال میں اتنی برکت ہوئی، وہ جو ہزاروں اونٹ دیکھ رہا ہے وہ سب تیرے ہیں، وہ جو 1000 بکریاں دیکھ رہا ہے، مویشی دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرے ہیں، یہ عمارت، یہ محل دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرا ہے، یہ کھیت کلیان، یہ نوکر چاکر، یہ فیکٹری، یہ سب تیری ہے، سب لے کے جا۔ اس نے کہا میں نے تو اتنا نہیں دیا۔ تو کہنے لگا جو تو نے پیسے دیے تھے اسی سے میں نے یہ برکت حاصل کی، سو یہ سارے کا سارا تیرا ہوا، میرا نہیں ہوا، لہٰذا یہ سب تیرا ہے۔ یا اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ چٹان اور اٹھ گئی، اتنی نہیں اٹھی کہ پھر سے یہ تینوں نکل سکیں۔ تو تیسرا شخص اٹھتا ہے اور بڑا خوبصورت اس کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری بیوی ہے، میرے 3 بچے ہیں، ہم فلاں جنگل پہ رہتے ہیں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بکریوں کو جنگل لے جاتا ہوں چرانے کے لیے۔ اطراف میں کوئی سبز کلیان نہیں ہے، اس لیے بہت دور جنگل میں جاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، وہ جب تازہ تر ہوتی ہیں تو پھر وہ دودھ دیتی ہیں۔ میرا طریقہ یہ تھا، میں یہی کرتا تھا۔ ایک دن مجھے بڑی تاخیر ہو گئی اور ہم یہی دودھ پی کر گزارا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک دن میری بڑی تاخیر ہو گئی، بہت دیر کے بعد میں آیا۔ جب میں آیا تو میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، میری بیوی نڈھال ہو گئی تھی، اور میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئے۔ وہ سو گئے، بچے بلکتے رہے اور کہتے رہے بابا دودھ دے دو۔ تو میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس وقت تک غذا نہیں دوں گا، اس وقت تک دودھ نہیں دوں گا جب تک کہ میرے ماں باپ اٹھ کر پہلے دودھ نہیں پی لیتے، جب تک کہ اٹھ کر میرے ماں باپ دودھ نہیں پیتے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے بچے روتے رہے، بلکتے رہے، میرے پیر پکڑتے۔ میں نے کہا جب تک ماں باپ نہیں اٹھیں گے میں نہیں دوں گا۔ بچے اسی حال میں سو گئے، اور صبح جب ماں باپ اٹھے تو پہلے میں نے ان کی خدمت کی، ان کو بکریوں کا دودھ نکال کر دیا، اس کے بعد بچوں کو دیا، پھر بیوی کو دیا، پھر میں نے پیا۔ یا اللہ یہ عمل اگر میرا صرف تیری محبت اور رضا کی خاطر تھا تو پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان پوری اٹھ گئی، یہ باہر نکل گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کو بار بار اس لیے آپ کو فرمایا ہے، احادیث مبارکہ کی کئی کتابیں اس حدیث مبارکہ سے درج ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس لیے اس کو اسٹریس دیا، اس کی اس لیے اتنی امپورٹنس بتائی ہے دوستو، تاکہ جب کبھی آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر غور و غوص کریں، فکر کریں، اور جب کوئی مصیبت آئے تو زندگی میں اگر آپ کا کوئی اچھا عمل آپ نے کیا ہے تو اس کا وسیلہ لے کر جائیں اور کہیں کہ مولا میں نے فلاں غریب کو کھانا کھلایا تھا، میں نے فلاں بیمار کی عیادت کی تھی، میں نے فلاں یتیم کی ضرورت کو پورا کیا تھا، میں نے فلاں شخص کی امداد کی تھی، میں نے غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا، کسی کی مدد کی تھی، راستے سے پتھر ہٹائے تھے، لوگوں کی تکلیفیں دور کی تھی۔ تو دوستو یہ اعمال جب آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یقین مانیں حدیث شریف کی روح سے آپ بھی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکیں گے، بشرطے کہ آپ اس کی تیاری کر کے رکھیں، بشرطے کہ آپ نیک اعمال میں پہل کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ساتھ خیر کے ارادے کو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اس سے غریبوں کی مدد کی جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اسے چھین لیتا ہے، ضیافت، یہ بخل سینے میں پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ اسی لیے کہ یہی جو اعمال ہیں نا یہی آپ کے کام آنے والے ہیں، یہی آپ کی مدد فرمانے والے ہیں، یہی وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے وسیلہ کام آئے گا، یہ تو احادیث مبارکہ سے ثابت۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لے کر آؤ۔ تو یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑا وسیلہ جو دیا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے مصداق، آپ کو ہم کو آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے اٹوٹ وابستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کا سازا بندہ نوازا، جو کچھ کہا سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا